ملک معلومات ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پہ ہم اپنی خبروں میں، اپنی زندگی میں، عام روٹین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی معلومات ہوتی ہیں جو فیک نیوز کا ایک طوفان سا برپا ہے، اور وہ چلا ہی جا رہا ہے، لیکن مستند معلومات ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اچھا، وہ مستند معلومات کو حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ چونکہ ڈیجیٹل دنیا ہو چکی ہے، ڈیجیٹل دنیا میں بہت ساری معلومات لوگ ویب سائٹ سے حاصل کرتے ہیں اور دوسرے ذرائع بھی ہیں جن کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں معلومات کو حاصل کرنے کے لیے قوانین بھی بنائے گئے ہیں۔ دنیا میں پہلا قانون اس حوالے سے سویڈن میں بنایا گیا تھا 1766 میں، اور اب تک دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں یہ قوانین موجود ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں پہلی بار معلومات کے حوالے سے 2002 میں قانون بنایا گیا، جو کہ مشرف دور میں تھا، لیکن وہ اتنا افیکٹو نہیں تھا۔ اس کے بعد پنجاب میں 2013 میں، اور اس کے بعد وفاق میں 2017 میں، اسی طرح مختلف ممالک میں یہ قوانین بنائے گئے۔ ہم قوانین کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ان میں مسائل کیا ہیں؟ تو آج میرے ساتھ ایک انتہائی اہم شخصیت موجود ہیں جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا لوگ کام کر رہے ہیں، جو رائٹ ٹو انفارمیشن معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ وہ سعدیہ مظہر کے نام سے بہت زیادہ واقف ہیں۔ تو سعدیہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ ہوپ انٹرنیٹ صحیح آ رہا ہے، کیونکہ مجھے تھوڑی سی آپ کی آواز ڈسٹربنگ سی لگ رہی ہے، وہ کٹ جاتی ہے۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ آج جو ہے نا، ہمیں سارا دن یہ مسئلہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کا ایک دو دن میں یہ ایشو رہے گا، اور آئندہ جو اس کا پولیٹیکل ہمارے پاس سچویشن ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی چلے گا کچھ دنوں تک۔ خیر اینی وے، سعدیہ بہت بریلینٹ ہیں، اور ماشاءاللہ مختلف نیوز ویب سائٹس کے لیے کام کرتی ہیں، جرنلسٹ ہیں، فری لانس جرنلزم ان کا بہت بڑا نام ہے۔ مختلف ملکی اور غیر ملکی ویب سائٹس کے لیے کام کرتی ہیں۔ دی رپورٹرز کے نام سے اپنی ایک ویب سائٹ بھی چلاتی ہیں، اور رائٹ آف انفارمیشن میں ان کی بہت زیادہ گریپ ہے۔ گزشتہ سال انہیں بہت سارے ایوارڈز سے نوازا گیا جو رائٹ آف انفارمیشن کے حوالے سے تھے۔ تو سعدیہ ایک بہت بڑا نام ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے۔ تو آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین پاکستان میں موجود ہیں، پنجاب میں، کے پی میں، وفاق میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں سعدیہ کہ بہت سارے مسائل بھی ہیں اس میں۔ ان قوانین کو اس انداز میں، میرے خیال میں یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح، یعنی کہ جس طرح وہ قوانین موجود ہیں ان کی صحیح جو روح ہے اس کے مطابق انہیں لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ قوانین کیوں اس طرح لاگو نہیں ہو پاتے؟ تھینک یو سو مچ۔ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہی ہے، اور اگر ہم اس کو ایڈریس کر لیں نا اچھے سے اور سمجھ جائیں اس کو، تو میرے خیال میں ہمارے 95% مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزامپل اس طرح سے دیتی ہوں کہ گرمیاں ہیں اور ہم گھر میں ایک نیا اے سی انسٹال کرواتے ہیں، تو ہم جب تک اس اے سی کو چلاتے نہیں ہیں یہ تسلی نہیں کر لیتے کہ اس کی انسٹالیشن صحیح ہوئی ہے۔ ہم نہ تو پیسے دیتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا وہ مطلب گو تھرو دیتے ہیں کہ اوکے فائن، ہمارا کام ہو گیا، ہمارا اے سی صحیح کام کر رہا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، یہ آپ کی پیمنٹ ہے اینڈ آل دیٹ۔ یعنی بیسک چیز یہ ہے کہ اے سی تو انسٹال ہو گیا، انسٹال کرنا بیسک پرپز نہیں ہے، کیا وہ صحیح سے انسٹال ہوا، تو اس کے لیے اس کو چلا کر دیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح قوانین کا بن جانا امپورٹنٹ نہیں ہے انٹل انلیس ہم ان کی پریکٹس نہیں کرتے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان میں مسائل ہیں قوانین میں، میرا نہیں خیال کہ زندگی میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں فلاز آتے ہیں، اور فلاز آنے کا بیسک پرپز ہی یہ ہے کہ ہم وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر چیزوں کو امپروو کریں۔ پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہوا ہے، کیا تب سے اب تک اس میں امینڈمنٹس نہیں ہوئی؟ ہم نے ضرورت کے مطابق اس میں امینڈمنٹس کی۔ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ پاکستان میں ایسے قوانین کا بن جانا جو عام آدمی کو امپاور کرے، یہ اٹس ایک بہت بڑی سکسیس ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارا عام آدمی اس سے اویئر ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی بڑی پاور ہے، اور ہمارے ادارے اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ عام آدمی کے آگے جواب دہ ہیں۔ اگر ہم اپنے عام کسی بھی، یعنی آپ اور میں تو صحافی ہیں نا، صحافی نہیں، کوئی بھی عام آدمی، اینی ون، اس کے پاس اتنی پاور ہے
کہ اگر اس کے ٹرانسفارمر کام نہیں کر رہا، اس کا میونسپل کارپوریشن کا ادارہ اس کے علاقے میں صحیح کام نہیں کر رہا، اس کی اسٹریٹ لائٹ صحیح کام نہیں کر رہی ہیں، وہ جا کے سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لا کو استعمال کرتے ہوئے سوال کر سکتا ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. لیکن عام آدمی سے اویئر نہیں ہے، وہ جا کے بیچارہ ریکویسٹ کرتا ہے، اور ادارے فرعون بنے ہوئے ہیں، ادارے سمجھتے ہیں who the hell are you. میں ایک ٹرم یوز کرتی ہوں کہ بلڈی پبلک. تو ہمارا جو رول ہے نا وہ ایک بلڈی پبلک کی طرح ہے کہ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہاں امپورٹنٹ یہ ہے کہ عام آدمی کو اویئر کیا جائے، امپاور کیا جائے. وہ جتنا زیادہ ان قوانین کا استعمال ہوگا اتنی ہی زیادہ ہمیں فلاز نظر آئیں گے، اور ہم ان فلاز کو کور کرنے کے لیے پھر آگے کام کریں گے. جس طرح آپ نے ساتھ بات کی کہ یقیناً یہ ایک جب تک ان کی پریکٹس نہیں ہوگی، یقیناً پریکٹس میں جب تک چیزیں نہیں آئیں گی تو اس حوالے سے ان کا امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکے گا. یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ اور ہم اس کے امپلیمنٹیشن کی کوشش بھی کرتے ہیں. ابھی پیچھے آپ کے ساتھ مختلف ایسے کچھ واقعات بھی ہوئے کہ آپ کو اس حوالے سے یعنی کہ تھریٹ تو ہم نہیں کہتے، چلے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کہ جب آپ نے مختلف معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. تو یہ مطلب یہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا یہ وجہ ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے میں یہ چیز بھی رکاوٹ ہے، جس طرح آپ کو کئی بار دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ میں نے اکمل صاحب آپ کو یہی بات بتائی کہ ہمارے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی بھی عام انسان اٹھ کر ان سے یہ پوچھے کہ آپ کے پاس کتنے فنڈز آئے اور آپ نے یہ فنڈز کہاں لگائے، اور ہمیں ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کی ڈیٹیل دیں. مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ہے، یا جو بھی ہمارے 20 21 19 گریڈ کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں ہمارے سامنے؟ صحافی کے سامنے تو چلیں، صحافی بیچارہ شاید پھر تھوڑا بہت اس کے اوپر صحافی کا ٹیگ لگ جاتا ہے تو وہاں کہیں ادارے سمجھ لیتے ہیں. عام آدمی پوچھے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے. تو یہاں پر پریشر فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں جو میں نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کی، کیونکہ میں نے فیڈرل میں بھی RTIs فائل کی، سندھ میں بھی فائل کی، پنجاب میں بھی کی، KP میں بھی کی. بلوچستان کا انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے کمیشن ہی نہیں بن سکے. یہاں پر جو انفارچونیٹ سچویشن ہے وہ چھوٹے شہروں میں ہے. لائک آپ لاہور چلے جائیں یا اسلام آباد چلے جائیں یا ایون کراچی میں چلے جائیں، پشاور میں RTI فائل کر لیں. وہاں کے اداروں کے پاس ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ ایکٹ پڑھا ہوا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح مینیپولیٹ کر کے یہ جواب دیں، لیکن وہ جواب دیں گے، وہ آپ کو اس طرح سے تنگ نہیں کریں گے. لیکن جو چھوٹے شہر ہیں، لائک میں ساہیوال میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو ساہیوال میں آئی واز دا اونلی ون جس نے RTI فائل کرنا شروع کی. اور جب میں نے RTI ڈالنا شروع کی تو یہاں تو اداروں نے کہا who the hell is she؟ ایک عورت، اور یہ کون ہے ہاں اور یہ کیوں کون ہے، ہے؟ اور وہ بھی عورت ہے. یعنی عورت ہے. ہمارے یہاں نا عورت کو تو خاص طور پہ دیکھیں، چھوٹے شہروں میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ صحافی کو چائے کے کپ پہ بلا لے تو ہم وہاں معاملات سیٹل کر دیں گے. اب انفارچونیٹلی آپ عورت کو چائے کے کپ پہ نہیں بلا سکتے، تو ان کو لگتا ہے کہ عورت کچھ ذہن اور کمزور ہے، اس کو ڈرایا جا سکتا ہے، دبایا جا سکتا ہے، تو دے یوز دس ٹرک ٹو ہینڈل می. تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اداروں کا، جو شاید چینج کرنے میں وقت لگے گا لیکن ہوگا چینج. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ بہت یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بہت پیشن کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا، اور یہ آپ کی کامیابی ہے. عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اتنا سٹینڈ نہیں لیتی، اور گھریلو مسائل کی وجہ سے یا فیملی کے یعنی کہ دباؤ کی وجہ سے ہم عام طور پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو ریزسٹنس جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے. لیکن آپ نے بہت اچھا کام کیا اس حوالے سے. یہ ایک اچھی چیز ہے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے حساب سے بھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ایک صحافی کے حساب سے بھی آپ نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں. سعدیہ دیکھیں، آپ نے جس طرح کام کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو 10-15-20% لوگ ہیں جنہیں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، وہ اس طرح کام کرتے ہیں. تو کیا ہم یہ یعنی کہ یا حکومت تو خیر کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ لوگوں تک اس کی مکمل آگے ہی آئے، لیکن کیا کچھ ادارے یا ہم لوگ بھی کیا اس حوالے سے وہ کام نہیں کر پائے کہ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی دی جا سکے، کہ بندوں کو بتایا جا سکے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں؟ مختلف NGOs کام کر رہی ہیں، جسٹ لائک CPDI ہے، اور بھی کچھ NGOs کام کر رہی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ کیا یہاں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے.
عام آدمی کو، آپ کو اور مجھے بھی جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس کون سے قوانین ایسے ہیں جو ہمیں امپاور کرتے ہیں، تو ہم کیسے ان کا استعمال کریں گے. اچھا یہ تو ہم RTI لاء کی بات کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں بہت سے رائٹس دیتا ہے. کیا ہمارے عام آدمی کو، ہمارے ہاں خواتین کو یہ پتا ہے کانسٹیٹیوشن ان کو رائٹس کیا دیتا ہے؟ کیا ہمارے ہاں عام آدمی کو یہ پتا ہے کہ پولیس کا اور ٹریفک پولیس کا کیا کام ہے؟ کہاں پولیس کی ڈومین ختم ہوتی ہے، کہاں ٹریفک پولیس کی ڈومین شروع ہوتی ہے؟ یہ بیسک نالج ہے. اچھا جہاں تک آپ یہ بات کریں، یہ ریالٹی ہے. پاکستان میں کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو RTI پر بہت سالوں سے صحافیوں کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے ان سے ٹریننگ لی ہے. لائک اگر ہم CPTI کی بھی بات کریں تو میں نے جب RTI کو پریکٹس کرنا شروع کیا، اور ایون ابھی بھی مجھے کہیں بھی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو میں مختار صاحب کو ضرور میسج کرتی ہوں اور ان سے گائیڈنس لیتی ہوں. مختار صاحب ہیں، آفتاب عالم صاحب ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے ایکس انفارمیشن کمشنر ہیں زاہد عبداللہ صاحب ہیں، اور پنجاب میں تو ہماری بہت بڑی سپورٹ محبوب قادر شاہ صاحب رہے. تو یہ کچھ لوگ ہیں جو آنیسٹی سے ہم لوگوں کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس بات سے آپ بھی ایگری کریں گے، ایک صحافی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم RTI فائل کرتے ہیں نا تو یہ بڑا پیشنس والا کام ہے. آپ نے 14 دن تک انتظار کرنا ہے RTI فائل کرنے کے بعد. ادارہ آپ کو جواب نہیں دیتا تو آپ کمپلین لے کر کمیشن کے پاس جائیں. کمیشن آگے کتنی ہیئرنگز کرتا ہے، کیا کرتا ہے. تو یہ بہت پیشنس والا اور ٹائم ٹیکنگ کام ہے. اور یہاں اس پروسیس تک آتے آتے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. لوگ ایک RTI فائل کریں گے، 2 RTI فائل کریں گے، اس کے بعد کہیں گے یار لیو اٹ. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً صحافی کے اپنے اتنے کریڈیبل سورس ہوتے ہیں کہ اس کو یہی انفارمیشن RTI کی بجائے ڈائریکٹ مل جاتی ہے. تو وہاں پر جو ہے ڈی موٹیویشن کا لیول ہائی ہوتا ہے. اور اس میں پھر عام آدمی کیوں کرے گا؟ یعنی عام آدمی کا کیا، انٹل انلیس اس کا کوئی اپنا پرسنل انفارمیشن اس کو چاہیے ہو اپنے کسی پرسنل کیس کے لیے. تو یہاں ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اس پروسیس کو ایزی کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ یہ ایک بڑے صبر والا کام ہے، جو میرے خیال میں ہم لوگ ویسے ہی کہ قدرتی طور پہ بے صبرے سے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں بس جلدی جلدی جو ہے نا، کیونکہ کچھ اس قسم کا ماحول بھی ہمارے یہاں سیٹ ہوا ہے کہ ہمیں ایک اداروں کی وجہ سے بھی یہ بات ہوتی ہے. لیکن ہم بہت سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کریڈیبل معلومات جو ہیں وہ بہرحال ہمیں ادارے دے سکتے ہیں. اس میں ایک اور جگہ بھی ہے، پنجاب کے قانون کو ہم دیکھیں تو اس میں یہ بھی موجود ہے کہ بہت ساری معلومات خود بخود پبلک کر دینے چاہیے. لیکن میرے خیال میں ادارے وہ بھی نہیں کرتے. وہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ معلومات عوام تک جائیں، یہ تو تھوڑی سی محنت کر کے لینی پڑتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب آئندہ، اب تو بہت چیزیں میرے خیال میں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آپ نے بہت کام کیا اور بہت لوگوں نے کام کیا. نعیم صادق صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. عمر چیمہ صاحب اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جو چونکہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہونے کو جا رہی ہیں، تو اس میں ہم ذاتی طور پہ اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ جس طرح آج میں ایک پروگرام کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کے ساتھ، آپ نے بہت کچھ لکھا بھی اس پہ اور بہت اچھا لکھا آپ نے اس پہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہم لوگ اس میں کیا زیادہ بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا اس میں اپنی کیپیسٹی میں، کیونکہ میرے پاس جب ایک یہ نالج آ گیا تھا اور میرے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے کہ میڈم یہ مسئلہ اس ڈپارٹمنٹ میں، یہ مسئلہ آ گیا اس ڈپارٹمنٹ میں، یہ مسئلہ آ گیا، تو میں نے آئی ٹرائیڈ مائی سیلف کہ میں لوگوں کو امپاور کر سکوں. اور میں نے ایون اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کو پراپر ایک کیمپین کے طور پر لے کر چلی، اور میں نے لوگوں کو پبلکلی کہا کہ یہ ایک امپاورمنٹ ہے، ایک ٹول ہے آپ کے پاس، اور اس کے ذریعے سے آپ معلومات دے سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی کسی بھی ٹائم گائیڈنس چاہیے ہو تو میں ہر ٹائم اویلیبل ہوں. اور میں نے کافی لوگوں کو، صرف جرنلسٹ کو نہیں، میں نے عام لوگوں کو اس حوالے سے امپاور کیا، اور میں نے ان کو بتایا کہ ہم اس کے ذریعے سے لے سکتے ہیں. آگے ایون کمیشن تک جب ان کی رسائی ہوئی، وہاں چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، میں نے وہاں بھی ان کو ہیلپ کیا. اکمل صاحب انفارچونیٹلی آپ ایز این جسٹ جرنلسٹ نہیں ہیں، آپ کے اپنے گھر کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح سے ہماری بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اور کو بھی دوسری زیادہ ہے بات میرے یہ کہ خیال سے. پاکستان میں صحافی ویل پیڈ نہیں ہے. آپ انٹل انلیس آپ کسی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام نہیں کر رہے، تو ہمیں اپنے سورس آف فنڈنگ کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے. میرے خیال میں یہاں بہتر رول تو وہی NGOs
زیادہ بہتر پلے کر سکتی ہیں جن کے پاس فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جس میں میں سمجھتی ہوں اب آرگنائزیشن کو توجہ دینی چاہیے وہ مین سٹیز سے نکلنا چاہیے. اسلام آباد، لاہور، کراچی، یہ سینٹرلائزڈ جو ہماری صحافت ہو رہی ہے اس سے نکلنا چاہیے. میری ابھی کچھ 2 دن پہلے عمر چیمہ صاحب سے بات ہو رہی تھی اسی ایک RTI کی انفارمیشن تھی اس حوالے سے. تو چیمہ صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے لوکل یا ڈسٹرکٹ لیول پر جتنے بھی صحافیوں کو ٹریننگ دی میں نے سب کو ایک بات یہ کہی ہے کہ صحافت ہر صحافی یہی بات کرتا ہے کہ صحافت لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے. تو چیمہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار میں ان لوگوں کو بتا کے تھک گیا ہوں کہ صحافت ڈسٹرکٹ لیول پر ہے اصل صحافت. اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی بھی جو لوکل جرنلزم ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. دنیا تو میرے جا رہی خیال میں ہے، یہاں پر آپ کی بات کی دنیا بالکل جا رہی ہے، سٹیزن جرنلزم کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہم میرے خیال میں بھی اس سے دور ہیں. سٹیزن جرنلزم میرے خیال میں اب اس دور آنے والے دور میں جس طرح ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے یہ بہت زیادہ آگے آئے گا. جی پلیز کنٹینیو. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. دیکھیں میں جب ساہیوال لائک میری ساری جرنلزم کا جو بھی سفر ہے وہ اسلام آباد سینٹرلائزڈ ہی رہا ہے، فیڈرل میں ہی میری جرنلزم رہی ہے. مجھے ساہیوال شفٹ ہوئے 3 سال ہوئے ہیں اور جب میں ساہیوال شفٹ ہوئی تھی آئی تھاٹ کہ میرا جرنلزم ختم ہو گیا. اور مجھے میرے سب دوستوں نے یہ کہا یار کتنا غلط ڈیسیژن ہے تمہارا، اب تم صحافت کیسے کرو گے. اور واقعی میں بہت ڈی موٹیویٹ ہوئی تھی. لیکن میرے خیال میں جتنا RTI پہ کام میں نے ان 3 سالوں میں کیا ہے میں شاید اسلام آباد رہتے ہوئے نہیں کر سکی تھی اور میں نے نہیں کیا تھا. میں نے یہاں بیٹھ کر کیا، میں نے صرف فیڈرل میں نہیں کیا، میں نے سارے پروونسز میں نہیں کیا بلکہ میں نے لوکل لیول پر ساہیوال میں کیا. اور میں سمجھتی ہوں الحمدللہ ساہیوال میں بہت سی چیزیں بہت بہتر ہوئی. اور یہاں پر وہ ادارے جو خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے تھے انہوں نے، میں آپ کو ایک سادہ بات بتاتی ہوں، چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. کل کی کل ہمارے DC صاحب، ہمارے DC ہیں سائمہ صاحبہ، انہوں نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ لگائی تھی اور اس میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ جی ساہیوال بہت صاف ستھرا شہر ہو گیا اور یہ پہلے کی سچویشن یہ بات کی سچویشن ایٹسٹرا ایٹسٹرا. انفارچونیٹلی کل ہی میں باہر نکلی اور مجھے جگہ جگہ پر گٹر ابلتے ہوئے نظر آئے اور میں نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. میں نے کہا یہ جو سب اچھا ہے یہ ٹویٹر کی حد تک ہے اور میں نے ایریاز مینشن کر دیا اور میں ان کو بولا کہ آپ یہ وزٹ کریں اور کیونکہ آپ مریم نواز کے صاف ستھرا پنجاب کی بینڈ بجا رہی ہیں. دوسری پوسٹ انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد ساہیوال کلب کے حوالے سے کی، اس کیس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اس کی نئی انتظامیہ سلیکٹ ہوئی ہے. آپ نے بہت اس میں فیس کیا ہے، بہت فیس کیا آپ نے، یقین کریں زبردست. ہاں وہ انہوں نے نئی انتظامیہ کی انوگریشن سیریمنی سے خطاب کر رہی تھی ہماری DC صاحبہ، تصویر لگائی اور میں نے پوسٹ کر دیا کہ یہ وہ کلب ہے جس کی زمین کی لیز لاسٹ ایئر ختم ہو چکی ہے. میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، سرکاری زمین ہے، عوام کی زمین ہے اور زراعت کے لیے لی گئی زمین تھی، کوڑیوں کے بھاؤ دی گئی تھی اور یہاں پر یہ بیوروکریٹ کھڑے ہو کر عیاشی کر رہے ہیں ہماری زمین کے اوپر، ہمارے پیسے کے اوپر. DC ساہیوال نے مجھے بلاک کر دیا. یہ کل کی بات ہے، ٹویٹر کے اوپر جواب دینے کے بجائے. تنقید لیکن کرنے والے کو بلاک کیا جاتا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آج ساہیوال میں میونسپل کارپوریشن کی گاڑیاں گٹروں کی صفائی کرنے کے لیے ساہیوال میں جگہ جگہ نظر آنا شروع ہو گئی. تو ایٹ لیسٹ اتنی خوشی ہے کہ ایک صحافی کے ایک ٹویٹ سے اب ان کو پتا ہے کہ اس کی ایک پاور ہے. ہماری یہ جو سب اچھا دکھانے والی ایک ایفرٹ ہے ٹویٹر کے اوپر یہ CM تک بھی جا سکتی ہے، یہ اداروں تک جا سکتی ہے اور اب ہم وہ والی پالیسی یہاں نہیں اپنا سکتے. تو کچھ مائنر چینجز ہے لیکن آتا ہے. تھینک یو ویری مچ سعدیہ، بہت شکریہ. آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر کی آپ نے اس حوالے سے اور آپ نے جو ایفرٹس کی ہیں یقیناً یہ کل والے بھی آپ بات ہیں یقیناً بات یہ کہ کوشش کرنے سے نا چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں ہم لوگ ذرا کچھ سہل پسند لوگ بھی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سہل پسندی سے ہمیں ایک عادت سی پڑ گئی ہے کہ ہمیں آسانی کے ساتھ چیزیں مل جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور اس بارے میں آپ بھی یقیناً اس سے متفق ہوں گی کہ لیکن بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کریڈیبل نہیں ہوتی اور اب کبھی کبھی ہمیں اس لیے ہمیں جو ہے نا پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا. تو اس کے لیے ان قوانین کی بہت اہمیت ہے. تو فار لاسٹ میسج فار آڈینس کے اور جرنلسٹ کے اور خاص طور لوکل کمیونٹیز کے لیے کہ وہ اس قانون کو کس طرح استعمال کریں اور کس طرح اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں. ہاں میری تو اگین اینڈ اگین ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے. 2 بہت ٹف ہے، یعنی تھوڑا پروسیس ٹف ہے. ہمارے صحافیوں کو بار بار میری بات سے کمپلین یہی ہوتی ہے میڈم بہت ٹائم لگ جاتا ہے، 1 مہینہ لگتا ہے خبر آنے میں. تو آپ دیکھیے کہ اگر میں 3 سال سے کام کر رہی ہوں تو اس ٹائم میرے پاس انفارمیشن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں
किस पे स्टोरी करूँ और किस पे स्टोरी ना करूँ, और सब क्रेडिबल जो हैं वो इन्फॉर्मेशंस हैं जो इदारों की तरफ से स्टैम्प के साथ मिली हुई हैं। तो मेरी बिल्कुल। रिक्वेस्ट यही है, 6 माह अपनी नॉर्मल स्टोरीज़ करें, लेकिन 6 माह में आरटीआई ज़रूर फाइल करें, और 6 माह के बाद देखिएगा कि आपके पास कितनी क्रेडिबल खबरें आना शुरू होंगी। इस तरह हमारी जान छूट जाएगी वो जो व्हाट्सएप वाली सहाफत पाकिस्तान में चल रही है उससे, और फेक न्यूज़ से और डिसइन्फॉर्मेशन से। और यकीन करें, ये करने से हमारे अंदर से, हमारी सफ़ों में से वो लोग भी ज़रूर फ़िल्टर हो जाएँगे जिनकी वज़ह से सहाफ़त ख़राब हो रही है पाकिस्तान में। तो हमें व्हाट्सएप वाली सहाफ़त और व्हाट्सएप वाले सहाफ़ियों से जान छुड़ानी है, और उसमें हमें ये वाला लॉ सबसे ज़्यादा एम्पावर भी कर सकता है, और हमारी सहाफ़त और क्रेडिबिलिटी जो है ना, इम्पोर्टेंट क्रेडिबिलिटी होती है, उसको ज़रूर मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। तो कोशिश करें, इसको इस्तेमाल करें। मेरा तो मुझे भी लोग जानते हैं, आपको भी जानते हैं, तो ये अब 2 लोग मज़ीद आगे आ गए हैं। हम लोग अवेलेबल हैं, कहीं हेल्प चाहिए तो क्योंकि हम पुराने पापी हैं, इस्तेमाल करते रहे हैं, तो हम लोगों को हर टाइम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदारा आए का आम आदमी भी इसका इस्तेमाल करे, ताकि इदारों को पता चले वो आंसरेबल हैं। बहुत जिस तरह आपने बात की, जिस तरह अभी देख सादिया बात कर रही थी नाज़रीन, इसी तरह बात ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो कहते हैं ना कि कतरे-कतरे से दरिया बनता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपको किसी किस्म की कोई मालूमात दरकार हो तो जंग के लोगों के पास तो वैसे भी मेरा नंबर मौजूद है। इसके हवाले से भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे फेसबुक पे भी है, सब कुछ है। तो लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि आपको पैशन के साथ, सब्र के साथ इन चीज़ों पे काम करना है। इस तरह तब्दीलियाँ आहिस्ता-आहिस्ता आती हैं। यकीनन कवानीन बनाए जाते हैं, लेकिन कवानीन को इस्तेमाल करने के बाद ही उनकी खामियां और खूबियां सामने आती हैं, और हम ये समझते हैं कि इस तरह जब तक हम मुसलसल ये काम करते रहेंगे तो उसमें बेहतरी का अमल शुरू होगा, जिस तरह अब काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है। तो लिहाजा हमें बेहतरी की तरफ जाने में इंतहाई कुछ थोड़े दिन रह गए हैं, मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच सादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अकमल मलिक को इजाज़त दीजिए, सादिया को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम कोशिश करेंगे सादिया से नई नई बातें, नई चीज़ें आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह